اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک اسلامک سٹائل کے خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام یہودا کی نسل میں سے تھے۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے خاندان میں واحد شخصیت تھے جو کہ ایک ہی وقت میں رسول بھی تھے، پیغمبر بھی، صاحب کتاب اور بادشاہ بھی تھے۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو رب کریم نے اس طرح نوازا کہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ حضرت شموئیل کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور جب بنی اسرائیل کو علم ہوا تو بڑے خوش ہوئے اور آپ کو قبول بھی کیا۔ پھر بنی اسرائیل نے آپ سے کہا کہ ایک بادشاہ بھی مقرر کر دیں تاکہ اس کے ساتھ مل کر جہاد بھی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شموئیل علیہ السلام کی ذمہ لگایا۔ آپ کے دور میں ایک شخص بہت نیک اور پرہیزگار تھا، اس کا نام حضرت طالوت علیہ السلام تھا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا بادشاہ طالوت کو بنایا ہے۔ ان کا نام بھی قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو غریب آدمی ہے، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، لیکن علم میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا، وجود میں بھی بہت طاقتور تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ ہم تو بہت امیر ہیں، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ بادشاہت ہم کو ملے۔ نہیں، کوئی اور ہونا چاہیے۔ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ نے اسے مقرر کیا ہے؟ کیا اس کی دلیل ہے؟ طالوت علیہ السلام ہمارا بادشاہ ہے؟ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک صندوق تھا تمہارے پاس، وہ صندوق آپ کا قوم مال اٹھا کر لے گئی تھی۔ ان کے بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا صندوق واپس کر دے گا۔ آپ کو علم ہے صندوق میں کیا ہے؟ وہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ساتھ لے کے آئے تھے۔ اس میں کیا تھا؟ اس کے اندر قرآن مجید میں ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ ہمارے یہاں آج کل کوئی عمرہ یا حج کرنے جاتا ہے تو اپنا کفن ساتھ لے کر جاتا ہے تاکہ آب زمزم میں دھو سکے، یا بیت اللہ کی دیوار سے یا مسجد نبوی کی جالیوں سے مس کر سکے۔ تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی چیز نہیں، اچھے اعمال کی وجہ سے بندہ بخشا جائے گا۔ میں تجھے بخاری شریف میں دکھاتا ہوں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی جنتی کہا تھا۔ میں تجھے تبرکات کے متعلق بخاری شریف سے بتاتا ہوں تبرکات کی کیا قدر ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی جنتی کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا کرتا دیکھ کر کہنے لگے، حضور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہیے؟ تو فرمانے لگے حضور مل جائے تو کیا بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے، اے عبد الرحمن بن عوف، آپ کو تو اس کی ضرورت نہیں تھی، آپ کے پاس بڑے لباس ہیں۔ تو آپ رونے لگ گئے اور کہنے لگے، میں نے یہ پہننے کے لیے نہیں مانگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگ چکا ہے، میں نے کفن بنانے کے لیے مانگا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تبرک میں خیر نہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتا جاؤں کہ صندوق میں کون کون سے تبرکات تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کرتا تھا، ایک ڈنڈا تھا اور جوتے تھے، اور ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا، اور تورات کی کچھ تختیاں تھیں۔ اس صندوق کا کیا فائدہ تھا؟ بنی اسرائیل والے صندوق کو سامنے رکھ کر دعا مانگتے تھے تو رب کریم ان کو کامیابی عطا فرما دیتا تھا۔ قوم عمال کو بھی پتہ چل گیا کہ صندوق میں کچھ ہے جس سے ان کو کامیابی ملتی ہے، تو وہ اسے اٹھا کر لے گئے۔ ان کی کم بختی، کم نصیبی تھی کہ انہوں نے اس صندوق کی قدر نہ کی اور اسے روڑی پر پھینک دیا۔ جب انہوں نے روڑی پر پھینکا تو ان کے اندر بیماریاں آ گئیں، وہ بائیں پھوٹ پڑیں، مرنے لگے، ان کے جسم پھولنے لگے۔ پھر ان کے دلوں میں بات آئی کہ ہم نے صندوق کی بے ادبی کی ہے،
اس صندوق میں کیا تبرکات ہیں۔ ہم جب نقش نالین پاک سر پر لگاتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہنے والے نے کیا خوب کہا، سر پہ رکھنے کے لیے مل جائے اگر نقش نالین پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ صندوق کے اندر تبرکات ہیں، جن کا انہیں علم ہوا تو انہوں نے صندوق وہاں سے اٹھایا اور بیل گاڑی میں رکھا، اور فرشتوں نے بیل گاڑی کا رخ بنی اسرائیل کی طرف موڑ دیا۔ اس سے بنی اسرائیل والوں کو ان کا صندوق مل گیا، تو حضرت شمویل علیہ السلام نے حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ اب بنی اسرائیل جہاد کرنے کے لیے نکلے، وہ بھی کس سے؟ جالوت کی قوم سے۔ جالوت ایک بہت ظالم شخص تھا، 3 من سونا اس کے وجود پر پہنا ہوتا تھا اور لوہے کی ٹوپی بڑی مضبوط پہنی ہوتی تھی۔ اس سے کون لڑے؟ ایک نوجوان تھے بنی اسرائیل میں جن کا نام حضرت داؤد علیہ السلام تھا، وہ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جن دنوں حضرت طالوت علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی ساتھ ہو لیے۔ جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ راستے پر جاتے ہوئے داؤد علیہ السلام کو 3 پتھر نظر آئے جو آپ نے اٹھا لیے۔ آپ کے پاس ایک غلیل تھی، وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بہت بیمار تھا اور میرا رنگ بھی پیلا ہو چکا تھا۔ اب جالوت کے سامنے کوئی نہیں جاتا تھا۔ حضرت طالوت علیہ السلام فرمانے لگے، جو بھی جالوت کو مارے گا میں اسے آدھی سلطنت دے دوں گا اور ساتھ ہی بیٹی کا نکاح بھی اس کے ساتھ کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ہمت کر کے 3 پتھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کیا کہ جالوت کو مارے۔ پتھر جالوت کو مارنے کے بعد اس کو چھو کر مزید 30 آدمیوں کو لگے، وہ بھی مر گئے۔ یعنی 3 پتھروں سے 31 بندے اللہ تعالیٰ نے جہنم حاصل کر دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حصے میں طالوت علیہ السلام کی صاحبزادی بھی آئی اور سلطنت بھی آئی۔ کافی سالوں کے بعد حضرت طالوت علیہ السلام کی وفات کے بعد ساری سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کے حصے میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی اور ساتھ ساتھ کتاب بھی عطا فرمائی۔ یہ واحد پیغمبر ہیں جو بادشاہ کے ساتھ ساتھ نبی بھی تھے، اور آپ کے صاحبزادے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام تھا۔ اس سے سبق ملتا ہے جس پر خدا کا فضل ہو تو رب کریم کا مہربان بن جاتا ہے۔ بس ان تبرکات کا فائدہ قرآن مجید سے ملتا ہے۔ انشاءاللہ جلدی حضرت داؤد علیہ السلام کا مزید واقعات کی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ دوست اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ساتھ ساتھ لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ دوستوں کو معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔